سے قائم رہو زندگی کی کہی ہے اسی کے لیے اور زندگی رضا کے نام پہ سارا زمانہ ناز کرتا ہے، رضا کے نام پہ سارا زمانہ ناز کرتا ہے، یہ وہ منصب ہے جو خوش قسمت کو ملتا ہے۔ رضا کے نام پہ مرتے ہیں لاکھوں لوگ دنیا میں، کوئی خوش ہو کے مرتا ہے، کوئی جل بھن کے مرتا ہے۔ محترم ناظرین، جب سفر المظفر کا چاند آسمان دنیا پر طلوع ہوتا ہے تو اہل سنت والجماعت کے دلوں کے اندر ایک عجیب سی خوشیاں ظاہر ہوتی ہیں کہ اس مہینے کی 25 تاریخ کو اس عظیم ہستی کا عرس ہے، اس مجدد اعظم کا عرس ہے جس کو دنیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ اپنے تو اپنے، غیر بھی اس بات کے معترف ہیں، غیروں کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ اعلیٰ حضرت جیسا فقیہ، اعلیٰ حضرت جیسا محقق، اعلیٰ حضرت جیسا مدبر اور اعلیٰ حضرت جیسا مفکر شاید ہی اب کوئی اس قوم کے اندر پیدا ہو۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی پوری زندگی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی خاطر گزار دی۔ اللہ عز و جل نے اس کا انہیں وہ ثمرہ عطا کیا کہ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ بستے ہیں، جہاں جہاں عاشقان رسول بستے ہیں، ہر کسی کی زبان پر عشق محبت اعلیٰ حضرت کے نعرے ہر ایک کی زبان پر جاری ہے۔ اہل سنت والجماعت کا کوئی ایسا جلسہ ہو جہاں پر یہ نعرہ عشق محبت اعلیٰ حضرت کے نعرے نہ لگتے ہوں۔ بہرحال سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا یہ صدقہ ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ آج ہمارے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ جل رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ نے جو عشق محبت کا چراغ جو مسلمانوں کے دلوں میں جلایا ہے، اس کی لو آج تک باقی ہے اور انشاءاللہ الرحمن قیامت تک اس کی لو باقی رہے گی۔ وہ چاہے ان کا قول و فعل ہو، چاہے ان کے فتاوے ہوں، چاہے ان کی تصنیف ہو، کچھ بھی ہو، ہر ان کی زندگی کے ہر خدمات سے عشق مصطفیٰ کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، ہر چیز میں عشق مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت کی شاعری اگر بندہ سمجھ کر کے پڑھے تو ان کے عشق میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ اس کا خود وہ احساس کرے گا۔ اعلیٰ حضرت کی ہر شاعری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق میں ڈوبی ہوئی ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ محترم ناظرین، اعلیٰ حضرت کی فکر، اعلیٰ حضرت کا تخیل، اعلیٰ حضرت کا ذہن اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں بڑے بڑے اکابرین کا نظریہ اور بڑے بڑے اکابرین کی فکر بھی وہاں نہ پہنچ سکی۔ اعلیٰ حضرت کا ایک قطع جو کہ بہت کم مشہور ہے لیکن اہل علم اس سے اچھی طرح واقف ہیں، ایک قطع کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے وہ تخیل اور وہ فکر پیش کیا ہے کہ جسے پڑھ کر عاشقان مصطفیٰ اش اش کر اڑتے ہیں، اور سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کعبہ سے اگر تربت شہ فاضل ہے، کیوں اس کے لیے بائیں طرف منزل ہے، اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا، سمجھا کہ وہ جسم ہے یہ مرقد دل ہے۔ حالانکہ یہ ایک رباعی ہے جو 4 مصروں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر عشق مصطفیٰ کی ایسی گہرائی موجود ہے کہ جب بندہ اس کے اندر غوطہ زن ہوگا تو عشق و الفت کے نئے نئے موتی وہ وہاں سے لے کر کے باہر آئے گا۔ حضرات محترم، آج آپ اس کی وضاحت پہ غور کریں تو معلوم چلے گا کہ اعلیٰ حضرت نے کتنی بڑی بات کہی ہے اور آپ کا عشق کس مقام پر تھا، کس بلندی پر اعلیٰ حضرت کا عشق فائز تھا۔ آپ ذرا اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ
اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. علماء کرام میں اس پر بڑا اختلاف رہا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. ہر دور میں لوگوں نے اس پر اپنی جو ہے تحقیقی طور پر اس پر کام بھی کیا ہے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ چاہے وہ کعبہ افضل ہو یا مدینہ افضل ہو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اتنا سا حصہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم انور مس ہے، جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم لگا ہوا ہے، اتنا حصہ کعبہ تو کیا عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. یعنی جس حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما ہے، زمین کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ ساری کائنات بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ اپنی ایک شعر کے ذریعے سے اس عقیدے کا یوں اظہار فرماتے ہیں کہ فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. یعنی مصطفیٰ جان رحمت کا وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر بھی فضیلت حاصل ہے. محترم حضرات، میرے امام اہل سنت اسی بات کو امت مسلمہ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کعبے سے اگر تربت شے فاضل ہے، کیوں اس کے لیے بائیں طرف منزل ہے. یعنی یہ بات جب ثابت ہو چکی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربت اطہر ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کا روضہ مسجد نبوی میں بائیں طرف کیوں ہے؟ جو لوگ حج یا عمرہ کرنے گئے ہوں انہیں اچھی طریقے سے یہ بات معلوم ہے کہ جب ریاض الجنت میں جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ منورہ اس کے بائیں ہاتھ کی طرف پڑتا ہے. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اللہ عز و جل کو ہر معاملے میں داہنا پسند ہے. ان اللہ یحب التیامن حتی التنعل والترجل. اللہ عز و جل کو ہر چیز میں دایاں پسند ہے، یہاں تک کہ جوتا پہننے میں بھی اور کنگھی کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دایاں پسند ہے. تو پھر اللہ نے اللہ کے حبیب کا روضہ بائیں طرف کیوں ہے مسجد نبوی کے اندر، جبکہ حضور کا روضہ، حضور کا جو تربت اطہر ہے وہ کعبے سے افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے. تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربت اطہر ہے وہ مسجد نبوی میں بائیں طرف کیوں ہے؟ اس کے تعلق سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میں اس فکر میں تھا، میں اس تخیل میں ڈوبا ہوا تھا، غور و فکر میں لگا ہوا تھا کہ آخر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بائیں طرف کیوں ہے. تو میرے امام کی فکر دیکھیں، سرکار اعلیٰ حضرت کا نظریہ اور ان کا تخیل دیکھیں. آپ بیان فرماتے ہیں اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا، سمجھا کہ وہ جسم ہے اور یہ مرقد دل ہے. میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کا سب سے قیمتی اور سب سے عظیم حصہ اس کا دل ہوتا ہے، اور انسان کا جو جسم ہے اس جسم کے اندر انسان کی جو سب سے قیمتی چیز ہے، جسم کے اندر جو سب سے عظیم اور قیمتی شے ہے وہ بائیں طرف ہے، وہ بائیں جگہ پر ہے. اس سے معلوم چلا کہ جب جسم میں جو سب سے قیمتی شے، جو سب سے قیمتی چیز ہے، جب وہ بائیں طرف ہے تو اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات عالم کے لیے گویا کہ دل کی طرح ہے. یہ دنیا، یہ جہان ایک جسم کے مانند ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات جسم کے دل کی طرح ہیں. جب جسم کا دل بائیں طرف ہے تو میرے آقا بھی تو اس کائنات عالم کے لیے دل ہیں، اس کائنات عالم کے دل کی طرح دل بن کر کے تشریف لائے ہیں. تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ بھی مسجد نبوی کے اندر بائیں طرف ہے. لہٰذا اس میں کوئی بھی اعتراض کی بات نہیں، بلکہ یہ تو عشق کی بات ہے، یہ تو محبت کی بات ہے، اور یہ ایسی فکر ہے اور یہ ایسا تخیل ہے کہ جہاں اعلیٰ حضرت سے پہلے بڑے بڑے اکابرین کا ذہن بھی وہاں پر نہ پہنچا، لیکن یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عشق تھا کہ اعلیٰ حضرت ایسی چیزوں کو ڈھونڈ کر کے لے آتے ہیں کہ جہاں پر ہر کس و ناقص کا پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہرحال سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی شاعری کے ذریعے سے، اپنے اشعار کے ذریعے سے ہمارے سینوں کے اندر تو عشق مصطفیٰ کا چراغ جلایا ہے. تا دم آخر اس کی لو باقی رہے گی،
اور جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہے گا انشاءاللہ الرحمن وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ اس لیے آج پوری دنیا سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات پر سلام بھیجتی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، میں نے اس اشعار کی تشریح صرف اس لیے کی کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس چونکہ اسی مہینے میں 25 صفر المظفر کو آپ کا کل شریف ہوتا ہے، اس لیے تمام اہل سنت والجماعت سے میری گزارش ہے کہ جنہیں اللہ توفیق بخشے وہ بریلی شریف تشریف لے جائیں، اور جو بریلی شریف نہ جا سکیں وہ کم سے کم اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں کی مسجدوں میں سرکار اعلیٰ حضرت کی ذکر کی محفلیں منعقد کریں، اس لیے کہ ان کا ہمارے پر بہت احسان ہے، بہت زیادہ احسان ہے۔ آج جو ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کے چراغ جل رہے ہیں، یہ سب صدقہ ہے بریلی کے تاجدار کا، اس لیے اس محسن کا احسان بھولنا اچھی بات نہیں ہے۔ اخیر میں اسی پیغام پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے کسی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین